اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ بھی جو آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے اور نماز کی پابندی کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کے راستے پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نماز کے ساتھ سخاوت کو بھی بیان فرمایا اور ہدایت و فلاح کا اس پر بھی مدار رکھا۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پرآشوب دور میں جو اسلام کی شبیہ ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر کیا اس حدیث کے مطابق ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت۔ اور دوسری متواتر حدیث اس بارے میں بیان کرتی ہے کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری سنت۔ بات دونوں ایک ہی ہیں، اطرت سنت کے خلاف نہیں ہے اور نہ سنت اطرت کے خلاف ہے۔ اول ہمارا فرض قرآن فہمی اور قرآن پر فکر کرنا اور عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ہم سنت کے بھی مکمل طور پر پابندی رکھیں۔ آج بنیادی طور پر جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ اسلام کی شبیہ شاید جو قرآن میں ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ صرف ظاہری طور پر اچھا لباس پہننا، پائجامہ ٹخنوں کے اوپر کتنا ہونا چاہیے، کتنا نیچا ہونا چاہیے، داڑھی کتنی طویل ہونی چاہیے، صرف یہی ایسے مسائل ہیں جو بنیادی اسلام کی وجہ اور تسمیہ بن گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فاتحہ دی جائے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فاتحہ نہ دی جائے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بندرگاہوں پر جایا جائے، کچھ کا خیال ہے نہیں جایا جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ رفع دین کیا جائے ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ رفع دین کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو دین اسلام کی شبیہ ہمارے سامنے موجود تھی، آج اس میں تفرقہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ مسلک حنفیہ، مسلک شافعی، مسلک مالکی، مسلک حنبلی۔ بنیادی طور پر ائمہ اکرام نے دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے اور کافی محنت سے احادیث جمع کیے، اس کو صحیح طریقے سے ترویج دیا، اس کو کتابی شکل دی تاکہ وہ آج ہمارے تک پہنچے۔ اور اس زمانے میں جس زمانے میں ترسیل کا کام، تدریس کا کام اور کتابت کا کام اور کتابوں کے چھاپنے کا کام ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا، ان لوگوں نے مشکلیں اٹھائیں اور ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے دور دور کی مسافت طے کی اور جمع کرے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی ایک کتاب مستند لکھی اور اس کے ماننے والے کوئی حنفی کہلائے، اس کے ماننے والے کوئی شافعی کہلائے، اس کے ماننے والے کوئی حنبلی کہلائے، اس کے ماننے والے کوئی مالکی کہلائے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوا کہ ہم ایک امام کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو جائیں کہ دوسرے ائمہ کی باتوں کو رد کریں۔ ائمہ اکرام نے خود اپنے ایک دوسرے میں اختلاف کو بظاہر بنیادی طور پر اہم مسائل میں سامنے نہیں لایا۔ کسی کے پاس کوئی کپڑا پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ میں پاک ہو جاتا ہے تو کسی کے پاس 7 مرتبہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی اسلام نہیں ہے۔ میری بات کرنے کی وجہ بنیادی اسلام ہے۔ بنیادی اسلام میں رفع دین اگر کوئی کرتا ہے یا کوئی رفع دین نہیں کرتا ہے تو اس سے مقصد نماز میں اور اراکین نماز میں کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ائمہ کی جو خدمت ہے وہ ناقابل فراموش ہیں اور اسی بنیاد پر یہ مذہب ہمارا آج اس بہترین صورت میں قائم ہے۔ لیکن آج بنیادی طور پر انہی باتوں کو لے کر ایک دوسرے میں اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسائل نئے نئے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ داڑھی کو تراشنا منع ہے، کوئی کہتا ہے کہ داڑھی کو ایک مشت رکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ طویل ہو۔ یہ بنیادی اسلام کی ایک
الگ سی شکل پیش کی جا رہی ہے، ورنہ اسلام کی اصل شکل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اللہ سے جڑ جائے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور توحید پر قائم ہو جائے اور رسالت کا یقین کرے، اور جن باتوں میں قرآن نے منع کیا ہے اسے رک جائے، اور جن کا حکم دیا ہے وہ پورا کرے، اور ایسی باتوں کو بنیاد نہ بنائے جو صرف اور صرف اختلافات کی وجہ بنے۔ اگر کوئی سماع سنتا ہے تو سن لے، اور اگر کوئی فاتحہ دیتا ہے تو دے لے، کوئی فاتحہ نہیں دیتا ہے تو نہ دے۔ یہ بنیادی اسلام سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور اللہ ہی کی بات کے اور احکامات کے ہم پابند ہونا ہے، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل پیروی جس طرح ہونی چاہیے وہ کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔ آج ہم فرقوں میں اس طرح بڑھ گئے ہیں، پہلے تو حنبلی ہوئے، شافعی ہوئے، مالکی ہوئے، حنفی ہوئے، اس کے بعد قادری ہوئے، چشتی ہوئے، سہروردی ہوئے، نقشبندی ہوئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کیا شافعی تھے، کیا حنبلی تھے، کیا مالکی تھے، یا چشتی تھے، یا قادری تھے، یا اہل حدیث تھے، یا اہل قرآن تھے؟ نہیں، وہ اتباع سنت کے مکمل پیروکار تھے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اور احکامات الہی کی مکمل پابندی کرتے تھے، جو دین اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ آج کا مسلمان صرف اگر اس بات کی طرف اپنے ذہن کو لگاتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حج کر لوں، زکوٰۃ دے دوں اور کلمہ پڑھ لوں تو میرا دین مکمل ہو جائے گا، یقیناً یہ دین کے لیے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا ہے۔ اس ضابطۂ حیات پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کا نام مسلمان ہے، نہ کہ جزوی کچھ باتوں کو لے لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ یہ غلط ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پر۔ اگر کوئی مسلمان کا بنیادی مسئلہ سے دوری اور قرآن کی ناسمجھی اور قرآن فہمی سے نابلد ہونا، اگر اس مسئلے میں وہ متفق طور پر نمازی ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کس احکامات کی پابندی کر رہا ہے اور کس احکامات کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ اجماع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہماری نماز، ہمارے فرائض اور تکمیل فرائض ہمارے مکمل طور پر صحیح ہیں۔ ذیلی مسائل میں اپنے آپ کو الجھانا یہ اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ میری استدعا ہے کہ تمام مسلمانوں سے وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں قرآن فہمی کی تعلیم دیں، وہ قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں، اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہی وہ بہترین طریقہ ہے جس کو اپنایا جائے۔ اپنے آپ کو دوسری باتوں میں الجھا کر اور اپنے کسی ایک مرشد کو، مشائخ کو، عالم کو بنیاد بنا کر ان کی تقلید کرنا، یہ اسلام میں کہاں تک درست ہے یہ آپ لوگ غور فرما لیں۔ تقلید صرف آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، صحابہ اکرام کی ہونی چاہیے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہونی چاہیے۔ یہ اصل اسلام ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو کوئی بات چاہے وہ کسی سے وابستہ ہو، اس کی کسوٹی قرآن کو بنائیں کہ وہ بنیادی طور پر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہی اصل اسلام ہے، اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہے یہ آپ لوگ غور فرما لیں۔ کسی معاملے میں اگر سنت کی تکمیل کی طرف انسان جا رہا ہے، شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، تو خطبہ نکاح میں فلیسا منی، جیسا میں نے کیا میرے آقا کی بات کو لیا جاتا ہے، اور شادی کے رسومات اول سے لے کر آخر تک سارے غیر شرعی اور غیر سنت کے ہوتے ہیں، اور وہ نوشا موصوف اس بات سے ناواقف ہیں کہ فلیسا منی سے مراد کیا لی جائے۔ کیا صرف وہ بات اب تک محدود ہے یا وہ ساری زندگی پر غلبہ ہے اس کا؟ وہ ساری زندگی اس بیوی کے ساتھ ایسے گزاریں جس طرح میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور وہ عقل حلال اپنے گھر لائیں اور صدقے مقال اپنی زبان سے نکالیں۔
قرآن کی تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اگر اس کو سمجھے بغیر کی جائے تو وہ خود قرآن کی بے حرمتی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف بلاتا ہے اور یہ ان تلاوت کے وقت مخلوق کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن بنیادی طور پر قرآن کے معنی و مفہوم سے واقف نہیں، نہ ان کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو پھر اس کے لیے ہم کو قرآن پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور ہر مسلمان جو کہ نمازی ہو اور اتباع سنت محمد رسول اللہ پر عمل کرتا ہو تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال رکھے، کیونکہ یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کسی زمانے میں کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان سود نہیں کھاتا، مسلمان زانی نہیں ہوتا، مسلمان شرابی نہیں ہوتا، مسلمان گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا، لیکن آج کا مسلمان گناہ کبیرہ میں ملوث ہے اور یہ بات کا بالکل خیال نہیں رکھ رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا ہوش نہیں کہ وہ کن چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے۔ اگر سود کھانے کی ممانعت قرآن میں مکمل طور سے آ گئی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے ایک فتویٰ لا رہا ہے اور اس فتوے کو بنیاد بنا کر سود کھا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ میری مسلمانوں سے استدعا اور گزارش ہے کہ اپنے آپ کو احکامات خداوندی کے تابع بنائیں، اور جو قرآن پاک میں محکمات آئے ہیں ان کی شدت سے پیروی کریں، اور متشابہات میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں، اور متشابہات کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو وہ اہل علم اور اہل دل علماء سے رجوع کریں، اور اپنے آپ کو ایسے مسائل میں نہ ڈالیں۔ بنیادی طور پر جو اسلام ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کو پیش نظر رکھیں اور اس کو اپنا شعار بنائیں۔ کسی مشائخ اعظم کی پیروی آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹوپی ہرے رنگ کی ہو، کالے رنگ کی ہو، گلابی رنگ کی ہو، نیلی رنگ کی ہو، پیلی رنگ کی ہو، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ذیلی باتیں ہیں۔ مسلمان اس میں الجھ کر اپنے آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ یہ مسائل کوئی اسلامی مسائل نہیں ہے، اسلام کا کوئی رنگ ہے نہ کوئی طریقہ ایسا ہے جو احکام خداوندی میں نہ آیا ہو۔ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے اس باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کر اپنے دین کو خراب کرنا ہے۔ سماع سنیے، ضرور سنیے، درگاہوں پر جائیے، ضرور جائیے، جس کے دل میں آتا ہے نہیں جانا چاہتا ہے وہ نہ جائے۔ اہل حدیث، اہل قرآن، اہل سنت والجماعت، یہ سب اپنے آپ کو فرقوں میں مت بانٹیے۔ اللہ نے منع کیا ہے مسلمانوں کو کہ اجماع سے دور ہو جائیں اور اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیں۔ آج مقررین اعظام، مشائخین اعظام اپنے مریدوں کو، اپنے اہل سلسلہ لوگوں کو اللہ کے صحیح راستے سے ہٹا کر ایک دوسرے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بنیادی طور پر کچھ ایسے مشائخین اعظام ہیں جو صرف اور صرف اپنے ہاتھ چمانا، پیر پڑانا اور اپنی پیروی کرانا بس یہی جانتے ہیں۔ وہ خود علم سے خالی ہیں تو کسی اور کو کیا علم دیں گے؟ وہ اگر کوئی مشائخین اعظام اور خانقاہی نظام میں جس کا طریقہ کار پہلے ہوا کرتا تھا کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا، پھر حدیث پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد تصوف کی کتابیں اور وہ سارے طریقے جو چشتیہ سلسلے، قادریہ سلسلے میں تھے، وہ آپ پرانے بزرگوں اور متقدمین کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ طریقہ آج دیکھنے میں نہیں مل رہا ہے، جس سے عام آدمی الجھ کے رہ جا رہا ہے، جو دین سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ میری ادباً التماس ہے کہ پہلے آپ قرآن سے رجوع ہوں، اللہ سے رجوع ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ جس معاملے کا فیصلہ جس طریقے سے قرآن میں فرمائے ہیں وہ آپ اس کی اصل معلوم کر لیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے
تو آپ اردو ہی میں قرآن پڑھیں اور کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ عربی سیکھ لیں قرآن پڑھنے کے لیے، اور قرآن آپ کے فہم میں آ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ادب کرنا سیکھنا ہر مومن اور مسلمان کا فرض ہے۔ ادب کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، اور خدا کا ادب ایسے ہو جیسے ہونا چاہیے۔ خدا کے نام سے ڈر اور خوف کی بجائے خدا سے پیار کریے، خدا آپ سے پیار کرے گا۔ اور ایثار و ہمدردی دنیا پر، آس پاس کے لوگوں پر، اپنے بڑوں پر، چھوٹوں پر، اپنے سے بڑے کی صحبت کا ادب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو، اور برابر کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایثار و ہمدردی کرو، اور اپنے سے چھوٹے کا ادب یہ ہے کہ اس پر شفقت کرو، اس کی تربیت اور خیر خواہی کرو۔ اپنے معاملات کو اللہ سے رجوع رکھیے، اور اپنے اللہ ہی سے سارے معاملات کو مانگیے جو کچھ آپ دنیا میں مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا اور غیروں پر نظر رکھنا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور ان غفلتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مخلوقات سے الگ ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یقین مانیے جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو خدا سے چھوٹ گیا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ خدا کی معرفت یہ ہے کہ اپنے آپ سے بے تعلق ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لینا ہے، اپنے نفس سے اور اب تمام اغیار سے نکل جانا، اور اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پر ڈال دینا۔ یہی اللہ سے اخلاص ہے، اور یہی اللہ کی بندگی کا طریقہ ہے۔ لیکن آج یہ بات نظر نہیں آتی۔ لوگ اپنے ایک ایک طریقے کے امام کو اپنا لیے ہیں، اور وہ اپنے امام کی پیروی ہی کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ آپ کا دین کسی ائمہ کی پیروی نہیں ہے، آپ کا دین قرآن کی عظمت، قرآن کے احکامات کی پیروی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اور یہ چیز آپ کو اگر کسی پیر کے ذریعے حاصل کرنا ہے تو آپ انہی باتوں کی طرف توجہ دیجیے کہ وہ پیر سے آپ اسلام کی تعلیمات حاصل کریں، نہ یہ کہ پیر کا رنگ اپنا لیں، پیر کی طرح کی داڑھی چھوڑ لیں، پیر کی طرح کا لباس اپنا لیں۔ یہ تو ایسے ہوا کہ آپ جو ہے ظاہر کی پیروی پہ آ گئے، اور آپ جو ہے اصل کے سے بے بہرا ہو گئے۔ اور اصل سے بے بہرا ہونا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین چلا جائے۔ آج کل مشائخین نظام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طریقت کو اپنے شجرے میں شامل سمجھتے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد کی جاگیر سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے کلاه پر منقش کر لیتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور اس طرح کا لباس اپنا لیتے ہیں، اور سر پر امامہ رکھ لیتے ہیں، بزرگوں جیسی صورت بنا لیتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو اللہ دیکھنے والا نہیں ہے، نہ خرقے کو دیکھے گا، نہ تسبیح کو دیکھے گا، نہ ان کے اپنے دکھاوے کو دیکھے گا۔ اللہ تو اصل کا دیکھنے والا ہے۔ تم اپنے قلبی اعتبار سے کتنے مسلمان ہو، اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ کو کتنا چاہتے ہو، اللہ کے کتنے قریب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے کتنے قریب ہو۔ اللہ سے جو بندہ قربت اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں۔ نحن اقرب من حبل الورید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کو تم اتنا قریب سمجھ لو تاکہ وہ اللہ سے مکمل طور سے خوف میں آ جاؤ، اور اللہ کا ادب کرنا سیکھ لو۔ چونکہ اللہ کی تمہاری قربت اتنی ہے تو تم اللہ سے مکمل ادب میں آ جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے سے ادب کرو، پیروی کرو، اور اس پر عمل کرو۔ میرے آقا کے احکامات پر عمل کرو۔ یہی دین کا صحیح طریقہ ہے، اور یہی صحیح دین ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ ان باتوں سے کہ میں نقشبندی ہوں، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، بلکہ یہ سارے چیزوں پر عمل کرو جو تمہارا مسلک ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ دکھاوے کو نہ اپناتے ہوئے اصل کی طرف رجوع رہو۔ میری التماس ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ پھر مخاطب ہوں گا۔ ہو تو سید بھی، مرزا بھی اور پٹھان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ پہلے مسلمان بن جاؤ، پھر ان باتوں کی طرف رجوع ہونا۔ میرے بھائی، میری بات کو غور سے سنو۔
انشاءاللہ اللہ آپ کو قرآن کا متبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع بنا دے. آپ قرآن پر عمل کریں اور حدیث پر عمل کریں اور اصل دین کو سمجھ لیں، قرآن فہمی حاصل ہو جائے. This was narrated by Mir Mehboob Ali Rafai.